ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ خبریں۔ بھارتی فوج کی تازہ ریاستی دہشت گردی میں 6 کشمیری نوجوانوں کو گاندربل اور رام بن میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کر دیا گیا۔ اس دوران ایک حملے میں ایک بھارتی فوجی اہلکار زخمی جبکہ ایک ہلاک ہو گیا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں انڈیا کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلوانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے بعد عمران خان وائس آف کشمیر اب عالمی ٹرینڈ بن کر ابھرا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ کشمیر کی حیثیت تبدیل کرنے والا کوئی یک طرفہ اقدام قبول نہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے صدر جنرل اسمبلی تجانی محمد باندے سے ملاقات کے دوران کہا ہے کہ کشمیر پر اگر بھارتی موقف سچا ہے تو عالمی میڈیا اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو کشمیر آنے سے کیوں روکا جا رہا ہے۔ یورپی پارلیمنٹ کی ریسرچ سروس نے مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال پر ایک تحقیقی دستاویز جاری کی ہے، جس سے یورپی قانون سازوں کو مقبوضہ کشمیر کے موجودہ حالات سمجھنے میں مدد ملے گی۔ دستاویز میں 5 اگست سے اب تک ہزاروں کارکنوں اور سیاسی رہنماؤں کی گرفتاری، مواصلاتی رابطے منقطع اور تعلیمی ادارے بند ہونے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ بھارت کشمیری عوام کے ساتھ جو ظلم اور ستم کر رہا ہے اس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ 9 لاکھ فوج نے پورے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو اپنے گھروں میں نظر بند کر کے رکھ دیا ہے اور ان کے مذہبی، سیاسی، جمہوری، سماجی اور انسانی حقوق غصب کر لیے ہیں، لیکن اہل کشمیر کے جذبہ حریت کو دبانے میں وہ بری طرح سے ناکام ہو چکا ہے۔ آئیے سنتے ہیں اس حوالے سے جموں کشمیر پیپلز پولیٹیکل فرنٹ کے کنوینر اور حریت رہنما میاں مظفر شاہ کے خیالات۔ انڈیا نے کشمیر میں وہی غلطی کی ہے جو ہر دور کی سامراجی طاقت اپنی قوت کا غلط اندازہ کر کے کرتی ہے۔ مسلم آبادی کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کا جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ مودی کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر ہٹلر اور موسولینی جیسے ظالم اپنی ان طال آزما حرکتوں کے باوجود اپنے عبرتناک انجام کو پہنچے تو بھارت کے اس 21ویں صدی کے سامراجی مودی کی کوئی اوقات نہیں۔ اس جابر کا پالا ایک ایسی قوم کے ساتھ پڑا ہے جو اپنی ایک پوری نسل کی قربانی دینے کے باوجود اپنے عزم اور ہمت کے ساتھ اپنی نئی نسل کی لاشیں اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم ڈھا رہا ہے وہ جنیوا کنونشن کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ یہ اقدامات جنگی جرائم کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں جنوبی ایشیا پر اس طرح سے توجہ نہیں دے رہی جس طرح سے انہیں دینی چاہیے۔ وہ یہ ادراک کرنے سے قاصر ہیں کہ کشمیر کا بحران بڑھنے سے اس خطے میں کشیدگی پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔